وہ دن حرم پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم عاشور کا دن ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اس موقع پر ہم تمام انسانوں کی خدمت میں، تمام امت مسلمہ کی خدمت میں اور ان تمام حضرات کی خدمت میں کہ جو رسول اور اولاد رسول کا عشق رکھتے ہیں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خصوصاً میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گا اس ہستی کی خدمت میں کہ جو وارث امام حسین ہے اور جنہوں نے ظہور کر کے امام حسین کی شہادت کا انتقام لینا ہے، یعنی امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج مولانا صاحب ہم ظاہر ہے کہ عاشور کے حوالے سے بات کریں گے اور عاشور کے دن جو واقعات ہوئے تھے اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ عاشور کے دن امام کے اصحاب کی کیفیت کیا تھی؟ شاہد صاحب، آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے میں بھی اپنی طرف سے تمام ناظرین کی خدمت میں اور خصوصیت کے ساتھ زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گا اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ خدا اس منتقم خون امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ امام کے چاہنے والوں کا اور امام کے جو ساتھی اور ناصران تھے ان کا اس وقت کیا معاملات اور کیا کیفیت تھی ان کی، تو بظاہر اگر سطحی نظر سے کوئی دیکھے تو شاید اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اس وقت تو خوف و ہراس کی کیفیت ہونی چاہیے اور انتہائی انسان کے جو دل کا اضطراب ہے وہ اپنے عروج پر ہونا چاہیے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ مقاتل ہمیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت مدانی جو کربلا کے شہداء میں شامل ہیں اور جناب عبدالرحمن جو خود ایک اور شہید ہیں کربلا کے، ان کا آپس میں مکالمہ اس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ کسی بات پر حضرت مدانی مزاح کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کہ جس کے اوپر گویا ایک ہنسی کا معاملہ ہے، اور جناب عبدالرحمن ان سے کہتے ہیں کہ یار آج تو یہ مزاح کا موقع نہیں ہے۔ تو جناب مدانی اس وقت جواب یہ دیتے ہیں کہ میرے قبیلے والے، میری قوم والے جانتے ہیں کہ میں کتنا سنجیدہ آدمی ہوں اور میں نے شاید کبھی مذاق نہیں کیا ہے، لیکن اس وقت میرے دل میں خوشی اور اطمینان کی وہ کیفیت ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ بھی ہے بس تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد پھر میں سرخرو ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ تو اب میں اپنی اس خوشی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، چاہ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ شیئر کروں، اور اس وجہ سے یہ جو میں نے مزاح کیا تھا اس وقت اس کی وجہ یہی تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر وہ ایک مقام اطمینان کے اعتبار سے اس حد تک ہے۔ ہاں، سامنے جو فوج مخالف ہے، لشکر ہے، ان کی بدبختی پر افسوس ہے، مگر جہاں تک اپنی بات ہے تو اپنی قسمت پر رشک بھی کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سب میدان جنگ میں آنے کے بعد امام علیہ السلام نے ایک دعا کا تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں، اس دعا کے حوالے سے بتائیں۔ بڑی عجیب دعا ہے۔ دیکھیے اس وقت تقریباً آپ سمجھیں کہ جب لشکروں کو ترتیب دیا جا رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام اس موقع پر یہ عاشور کی صبح یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، اور اس دعا کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا بندہ تو میرا سہارا ہے ہر تکلیف میں اور میرا قبلہ امید ہے ہر سختی میں، اور تجھ پر مجھے ہر مہم میں جو درپیش ہوں بھروسہ ہے۔ کتنے ہی صدمے ایسے ہیں جن کے برداشت کرنے سے دل کمزور ثابت ہوتا ہے اور حیلہ و تدبیر کی راہیں بند نظر آتی ہیں، دوست ان میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن ان میں تانہ زنی کرنے لگتے ہیں۔ میں ان کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں عرض معروض کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تجھے چھوڑ کر کسی اور سے لو لگانا ہی نہیں جانتا۔ تو اس تکلیف کو دور کرتا اور اس کا تدارک کرتا ہے، یقیناً تو ہی ہر نعمت کا مالک اور احسان کا مرکز اور ہر مطلب کے لیے آخری جائے پناہ ہے۔ یہ امام کی وہ دعا ہے جو امام نے اس موقع پر ارشاد فرمائی کہ جب گویا صفیں آراستہ ہو رہی ہیں۔ اچھا صاحب ایک اور بات لشکر کے علمدار کے حوالے سے آتی ہے۔ صحیح۔ حضرت عباس علمدار کا نام تو ملتا ہی ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بھی امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے کوئی علمدار تھے؟ نہیں، علمدار دیکھیے مرکزی اعتبار سے تو جناب عباس سے علمدار، جناب ابوالفضل ان کے تو نام کا حصہ ہی بن گیا عباس علمدار جو صاحب رعیت اس دن تھے۔ مگر ساتھ ساتھ جس طرح سے جو لشکر کی جو تشکیل ہوتی ہے اس میں میمنہ اور میسرہ بھی ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ پر جو ایک فگر ہے اور بائیں ہاتھ پر ایک فگر ہے، تو دائیں ہاتھ پر جس کو میمنے پر جن کو مقرر کیا گیا وہ جناب زہیر ابن قین، اور جو میسرے پر جن کو مقرر کیا گیا وہ جناب حبیب ابن مظاہر، اور درمیان میں یعنی مرکزی علمدار جو تھے وہ حضرت ابوالفضل عباس، وہ امام مظلوم کے علمدار کہلائے۔ صحیح۔ اچھا صاحب ایک اور بات ہے کہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ آخر دن یعنی عاشور کے دن صحیح ایک حجت تمام کرنے کے لیے دشمن سے مخاطب ہو کر کوئی اس دن بھی کوئی خطبہ دیا ہے، جی،
اس خطبے کا بھی ایک تذکرہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، تو اس خطبے کے حوالے سے بلکہ نہ فقط امام حسین علیہ السلام کا ملتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے بعد پھر ایک جناب زہیر ابن قین کا بھی خطبہ ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی اور اس کا ظاہر ہے کہ مقصد تو یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ صحیح، یعنی میں پھر اس بات کو اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ امام کیا کہہ کر نکلے تھے مدینہ منورہ سے کہ ارید ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، صحیح، کہ میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ میرا مقصد ہے۔ تو آخر تک آپ دیکھیں گے کہ عاشور کے دن بھی امام کی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہو رہی ہے کسی طرح سے، بلکہ اصلاح احوال کی کوشش آخر دن تک امام نے کی ہے۔ اور وہ خطبہ جس کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا امام مظلوم کے بعد، جب صفیں تقریباً تیار ہو چکی ہیں، صف بندی ہو چکی ہے، اس موقع پر دشمنوں کی صفوں کے قریب جا کر امام نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ مردم میری بات سنو، جلدی سے کام نہ لو، یہاں تک کہ مجھ پر جو تمہارا حق ہے اس کے ماتحت تم کو نصیحت و ہدایت کا فرض ادا کر دوں، اور تمہارے سامنے یہ حقیقت حال بیان کر دوں کہ میں تمہاری جانب کیوں آیا۔ اگر تم نے میرے بیان کو صحیح سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا اور میرے ساتھ انصاف سے کام لیا تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہیں میری مخالفت کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر تم نے میرے بیان کو قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو شوق سے مجتمع کر لو اپنی طاقتوں کو اور اکٹھا کر لو جس کو چاہو اپنے ہم خیالوں میں سے، اور کوئی کوشش اٹھا نہ رکھو، پھر پوری طاقت سے بغیر ایک دم کی بھی مہلت لیے ہوئے میرا خاتمہ کر دو۔ میرے لیے وہ پروردگار بہت کافی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، اور وہی اپنے نیک اعمال بندوں کا مددگار ہے۔ امام کی یہ آواز خیموں تک بھی گئی، اپنے خیموں تک بھی گئی، صحیح، اور جس کے بعد وہاں پر جو اہل حرم تھے ان کی گریہ اور بکا کی آواز سنائی دی۔ اس موقع پر امام مظلوم نے حضرت عباس اور جناب علی اکبر کو بھیجا کہ انہیں کہو کہ اس وقت خاموش ہو جائیں، رونے کا وقت بعد میں آئے گا، یعنی وہ وقت آئے گا کہ جب میں بھی شہید ہو جاؤں گا، وہ وقت ہے رونے کا، گریے کا، مگر ابھی اس وقت سکوت اختیار کرو۔ صحیح، پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم پر یعنی حمد الہی کی، پیغمبر اکرم پر درود بھیجا، آن حضرت کے اوصاف اور فضائل بیان کیے، اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا میرے نام و نسب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، غور کرو کہ تمہارے لیے میرے خون کا بہانا اور میری حد تک حرمت کرنا جائز ہے؟ کیا میں نہیں ہوں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے وصی، ان کے چچا زاد بھائی، اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے کا فرزند؟ کیا حمزہ جنہیں شہداء کا سردار قرار دیا گیا میرے باپ کے چچا، اور جعفر طیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا یہ حدیث، یعنی اب تک اگر آپ دیکھیں امام نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا، صحیح، اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر امام اپنا تعارف براہ راست کرواتے ہیں کہ کیا یہ حدیث جو زبان زد خلائق ہے تمہارے گوش زد نہیں ہوئی؟ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی پیغمبر اکرم کی کہ حضرت رسول خدا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں؟ یعنی امام فرماتے ہیں یعنی تم میں سے اگر کوئی بھی ہے، تمہارا کیا مقصد ہوگا الٹیمیٹلی، کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور جوانان جنت کے سردار کو قتل کرنے آئے ہو؟ پھر امام اپنا انٹروڈکشن پیش کریں، بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں جانتے تھے، صحیح، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کس کے مقابلے پر آ گئے۔ اب امام فرماتے ہیں اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو اور حقیقتاً وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ کبھی میں نے غلط بات نہیں کہی، پھر تو کوئی بات نہیں، اور اگر تم میری بات کو نعوذ باللہ غلط سمجھو تو اسلامی دنیا میں ابھی ہیں ایسے اشخاص جن سے اگر تم پوچھو تو وہ تمہیں بتلائیں گے۔ صحابہ کرام کی طرف ریفر کیا کہ وہ افراد ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ باتیں پیغمبر اکرم سے سنی ہیں، پوچھ لو جابر بن عبداللہ انصاری سے، ابو سعید خدری سے، سہل بن سعد ساعدی سے، زید بن ارقم سے، انس بن مالک سے، یہ تمام صحابہ کرام نام بھی لے رہے ہیں، جی ہاں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے رسالت مآب سے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے۔ پھر کیا یہ تمہیں میری خون ریزی سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس موقع پر شمر نے انٹرپٹ کیا، اچھا، جب امام اپنے انٹروڈکشن دے رہے تھے شمر نے رکا، انٹرپٹ کیا اور کہا کہ میں اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں، اور اگر میری سمجھ میں آتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ قرآن میں منافقین کی صفت آئی، وہ خود کہہ رہے ہیں، یہ قرآن میں منافقین کی صفت آئی کہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف، کہ جو منافق ہیں وہ اس طرح سے
کہ یہ قرآنی محاورہ، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں منافق ہوں۔ اصحاب جو خاموش کھڑے ہوئے امام کی تقریر سن رہے تھے، انہیں شمر کی یہ بدتمیزی پسند نہیں آئی۔ اچھا، تو اس موقع پر حبیب ابن مظاہر نے پکار کر کہا کہ باخدا میں جانتا ہوں تو خدا کی عبادت 70 حرفوں پر کرتا ہے، یعنی قرآن نے منافقین کے بارے میں جو کہا تو 70 ٹائمز، یعنی یہ عبادت کے لفظ سے دھوکا نہ ہو، مقصود یہ کہ تو تیری جو منافقت ہے وہ تو اور بھی بڑی ہوئی ہے، یعنی تو انتہائی مکار ہے اور خدا نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اب اس کے بعد امام اپنے تقریر کے سلسلے کو آگے بڑھا کنٹینیو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر تمہیں اس حدیث کی صحت میں پھر بھی شک ہے تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ صحیح، خدا کی قسم مشرق و مغرب کے عالم میں کوئی بھی نبی کا نواسا میرے سوا موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسرے اقوام میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میرے قتل پر تم کس لیے آمادہ ہوئے ہو؟ اب امام پوچھتے ہیں ٹھیک ہے میں نبی کا نواسا ہوں، تم نے حدیث بھی نہیں سنی، تمہیں میرا تعارف بھی نہیں، اچھا مجھے بتاؤ صحیح، میرے قتل پر کیوں آمادہ ہو گئے ہو؟ کیا کسی اپنے مقتول کا قصاص لینا چاہتے ہو جسے میں نے قتل کر دیا ہو، یا کسی اپنے مال کا مطالبہ رکھتے ہو جسے میں نے تلف کیا ہو، یا کسی زخم کا بدلہ چاہتے ہو جو میرے ہاتھوں کسی کو لگا ہو؟ ایک خاموشی۔ اب تو آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں مجھے میرا جرم تو بتاؤ، صحیح، وجہ کیا ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کوئی قصاص، کوئی مال میں نے لوٹا ہے، کوئی زخم لگایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس امام حسین علیہ السلام انہیں ان کے اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر رہے ہیں اور یزید کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ریفلیکٹ کریں کیا ہوا کہ دوسری طرف وہ جو شخص جس کی تم بیعت کر کے بیٹھے ہو، جس کی تم اطاعت کرنا چاہ رہے ہو اور جس کی وجہ سے تم مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے ہو اور میرا خون بہانا چاہتے ہو، اس کی گردن پر لوگوں کے خون کا الزام، اس کے اوپر مال و دولت کے مس یوز کا الزام، یہ تمام الزامات وہاں ہیں اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس وقت کوئی بھی نہیں کہہ سکا کسی بھی حوالے سے کہ کوئی الزام آپ کے اوپر موجود ہے۔ اب امام نے ان افراد کو جو وہ وقت کی سیاست کے دھارے میں بہتے ہوئے جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہمیں بھی خط لکھ دینا چاہیے، امام نے باقاعدہ نام لکھا کہ اے شبز بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، چشمے پانی سے چھلک رہے ہیں، آئیے لشکر آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امام باقاعدہ نام لے کر معین کر رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں موقف اپنی جگہ پر، مگر تم لوگ کیسے آ گئے سامنے؟ صحیح، تمہارا تو آنے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس موقع پر جب ہوا تو انہوں نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ یہ کہا کہ نہیں ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ اچھا، ان ادر ورڈز امام حسین علیہ السلام کی تکذیب کر رہے ہیں، جس طرح سے ماضی کے اندر انبیاء کی تکذیب کی گئی اسے امام حسین علیہ السلام کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ یہ تو امام وسیع پیغمبر اکرم کے نائب ہیں، وارث ہیں، اور انہوں نے اپنی تحریروں سے انکار کر دیا کہ ہم نے اس طرح کے کوئی خط نہیں لکھے۔ امام نے فرمایا اللہ اکبر، اتنا کھلا ہوا حقیقت سے انکار، تم نے خط لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا، اچھا اگر بفرض محال نہیں بھی لکھا تھا اور تم لوگ میرا آنا حقیقتاً نہیں بھی چاہتے تھے، ٹھیک ہے تو مجھے واپس جانے دو کسی ایسی جگہ جہاں امن و امان کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاروں، صحیح، میرا راستہ کیوں روکا ہوا ہے؟ قیس بن اشعث اس موقع پر یہ کہتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ دوبارہ بیعت کی بات ہے۔ دوبارہ بیعت کی بات۔ حجاز صاحب میں تھوڑا سا اگر یہاں پر آپ کو روکوں، ہم اسی امام کے خطبے کو جاری رکھیں گے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ خوشا